بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اولیاء الکاملین خصوصاً قطب ربانی غوث السمدانی محبوب سبحانی ہیکل نورانی کریم الجدین نجیب الطرفین امام الفریقین ذو البیانین واللسانین مکین الدین شیخ الانس والجن شیخ الکل سید الامجد ومرشد المجدد ابی محمد محی الدین السید عبد القادر حسنی الحسینی جیلانی رضی اللہ عنہ وعن آبائه أولاده وأحفاده وخلفائه ومريدين ومتبعين إليه أجمعين إلى يوم الدين. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است. آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المجلس العاشر یعنی 10ویں مجلس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا والاتقیاء من امتی براء من التکلف، یعنی میں اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں. متقی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلف نہیں کرتا، کیونکہ عبادت خداوندی تو ان کی طبیعت بن جاتی ہے، اور متقی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت ظاہر و باطن سے کرتا ہے. لیکن منافق شخص تو ہر حالت میں تکلف ہی کرتا ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور عبادت کو ظاہر میں بتکلف ادا کرتا ہے اور باطن میں اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ منافق لوگ پرہیزگاروں اور متقی لوگوں کے مقام میں داخل ہونے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، اور ہر جگہ کے لیے ایک خاص گفتگو ہے، اور ہر عمل کے لیے مخصوص مرد، اور لڑائی کے قابل وہی شخص ہے جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اے منافقو، اپنے نفاق سے توبہ کرو اور اپنے بھاگنے سے باز آؤ، اور کس طرح شیطان کو چھوڑتے ہو کہ وہ تم پر ہنسے. اگر تم اس طرح کی نمازیں پڑھو گے اور روزہ رکھو گے تو سب مخلوق کے لیے ہوگا، نہ خالق عز و جل کے لیے. اگر صدقات و خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور حج کرو گے، یہ سب کچھ بیکار ہوگا، کیونکہ تم نے سب مخلوق کے لیے کیا. تم کام کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے ہو. اور یاد رکھو، اگر تم نے اس کا تدارک نہ کیا اور توبہ اور معذرت نہ کی تو تم عن قریب جلتی ہوئی گرم اور تیز آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیے جاؤ گے. اس لیے تم شریعت کا اتباع کرو، اسی پر ثابت قدم رہو اور بدعت سے بچو. سلف صالحین کے طریقوں کو اختیار کرو، صراط مستقیم کے راستے پر چلو کہ جس میں تشبیہ نہ ہو اور نہ ہی تعطیل. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا کر بلا تکلف، بلا تصنع، بلا تشدد اور بلا دردیدہ دہنی اور بغیر غور و فکر کے اتباع کرو. اس سے تمہیں وہ وسعت مل جائے گی جو کہ تم سے پہلے لوگوں کو ملی تھی. تجھ پر افسوس ہے کہ تو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ کرتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا. تو کیا کر رہا ہے؟ تو دوسرے لوگوں کو حکم دیتا ہے اور خود کام نہیں کرتا، اور تو دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود اس کام سے باز نہیں آتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہے جو نہ کرے. تم کیوں کہتے ہو جس کی خود مخالفت کرتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیوں ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان لاتے نہیں؟ ایمان ہی تو ہے جو آفتوں سے مقابلہ کرتا ہے اور بوجھوں کے نیچے صابر ہے. ایمان ہی مقابل کو زیر کرنے والا اور قتل کرنے والا ہے. ایمان ہی تو مسلمان کے نزدیک تمام دنیاوی چیزوں سے مکرم اور معظم ہے. ایمان کی کرامت و عظمت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور نفس و ہوا کی کرامت و تعظیم تو اغراض نفسانیہ اور شیاطین کے لیے کی جاتی ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے تو مخلوق کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو ضائع کر دیتا ہے اور اس راستے سے بہک جاتا ہے تو مخلوق کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اور بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر مخلوق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور ان کے عطیات کو اس سے روک دیتا ہے کہ اس کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے. اس کو مومنوں سے ہٹا کر سمندر کے کناروں پر کھڑا کر دیتا ہے اور اس کو لا شے محض سے نکال کر شے کی طرف لے آتا ہے. تجھ پر افسوس ہے کہ تم موسم سرما میں اپنے حوضوں پر بیٹھنے پر خوش ہوتا ہے کہ ان قریب گرمی کا موسم آ رہا ہے.
کہ جو باقی تیرے پاس ہے اس کو سکھا دے گا اور وہ خشک ہو جائے گا، بس تو وہیں مر جائے گا۔ اس لیے تو ساحل سمندر پر آ اور اس کے کنارے پر جگہ مقرر کر جس کا پانی گرمی میں بھی ختم اور خشک نہیں ہوتا اور موسم سرما میں بکثرت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کر کہ تو باعزت اور غنی، حاکم، سردار اور رہبر بن جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ زینت و آراستگی اور آرزو سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز سے حاصل ہوتی ہے جو سینوں میں قرار پاتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔